الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. معزز و مکرم سادات کرام و علماء ذوی الاحترام حاضرات سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں اپنی آواز میں پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات میں پہلے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب دوسرے شہروں میں کوئی بیماری پھیلنے لگتی ہے اور اپنے شہر میں بیماری کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو حفظ ما تقدم کے تحت پہلے ہی سے شہریوں کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے شہر میں وہ بیماری نہ آنے پائے. یاد رکھیں کسی بھی عنوان پر گفتگو ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سننے والے لوگ اس برائی کے اندر مبتلا ہیں، بلکہ ہم حفظ ما تقدم کے تحت پہلے سے اپنی قوم کو آگاہ کر دیتے ہیں تو دنیا میں دوسری طرف جو ہو رہا ہے وہ ہمارے یہاں نہ ہونے پائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر خاص طور پر مغربی ممالک کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس کا نام زنا ہے. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جنہوں نے اللہ اکبر جن کے ہونٹ بھی ابھی دودھ کے حوالے سے خشک نہیں ہوئے، 8-8 سال اور 10-10 سال کے بچے معاذ اللہ رب العالمین زنا کی ڈگر پر چل چکے ہیں.
برطانیہ کی سرزمین پر، امریکہ کی سرزمین پر، افریقہ کی سرزمین پر اور دیگر دوسرے ممالک جو عریانیت کے اعتبار سے مشہور ہے، جو ننگے پن کے اعتبار سے مشہور ہے، وہاں پر ہر دن رات جو ہے وہ لوگ زنا کے اڈوں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر سال میں کم و بیش 10,000 بچے بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، اور یہ برائی دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان جو محبتوں کا ملک ہے، جو غیرتوں کا ملک ہے، جو حیا کا ملک ہے، جو اپنی تہذیب اور تمدن کا ملک ہے، یہ وہ ملک ہے کہ چند مقدس مقامات کے کوئی چند مقدس مقامات کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، جب بڑی تیزی کے ساتھ گناہ بڑھ رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر بھی، کبھی یہ برائی آ سکتی ہے، یہ برائی جنم لے سکتی ہے، اس لیے کہ لوگ مغرب سے اتنی محبت کرنے لگے، لوگ مغربی تہذیب سے اتنی محبت کرنے لگے کہ مغربی تہذیب ان کو جو دے رہی ہے وہ ساری چیزیں لینے کے لیے تیار ہے۔ اگر شراب کا نام بدل کر کے ہمیں وہ پلایا جا رہا ہے تو مغرب کی بنیاد پر لوگ وہ بھی پیتے جا رہے ہیں، اور یانیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو مغرب کی بنیاد پر لوگ وہ بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غرض کے جو گناہ مغرب میں عام ہوتا جائے گا لوگ اس کو جو ہے وہ قبول کرتے جائیں گے، ننگے پن کی طرف جا رہے ہیں، اور یانیت کی طرف جا رہے ہیں، بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ہمارے لیے مغرب آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے ویسٹرن کلچر آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ کریم کی زندگی آئیڈیل ہے، ہمارے لیے قانون اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، میرے رب نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ زنا کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انہو کانا فاحشۃ وساء سبیلا، کہ یہ تو بہت برا راستہ ہے، یہ تو فحش چیز ہے، یہ تو گندی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ زنا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کریم و رحیم ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے میرا مولا خود ہی معاف فرما دیتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کے بعد معاف کرتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی سزا قبر میں دی جاتی ہے، آخرت میں دی جائے گی۔ لیکن ایک گناہ ایسا بھی ہے انسان اگر وہ گناہ کر لے تو اس کی سزا اس کو بھی ملتی ہے، اس کی سزا اس کے بچوں کو بھی ملتی ہے، حتیٰ کہ اس کی سزا اس کی آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے۔ اسی گناہ کا نام زنا ہے۔ زنا وہ بدترین جرم ہے جس کی نحوستیں نسلوں تک باقی رہتی ہے، جس کی بے برکتی نسلوں تک موجود رہتی ہے، نسلیں تباہ ہوتی ہے، نسلیں بے حیا ہوتی ہے، نسلیں برباد ہوتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد یا عورت زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت تو ان کا ایمان ان کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اگر زنا کرتے کرتے ان کو موت آ گئی تو وہ اسی بے ایمانی کی موت مرتے ہیں۔ زمین رب کی بارگاہ میں چیخ چیخ کر کہتی ہے اے اللہ یہ زنا کرنے والے مجھ پر زنا کر رہے ہیں، تو مجھے اتنی قوت عطا کر دے تاکہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤں اور ان کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ زنا کرنے کی بنیاد پر انسان کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے، زنا کی وجہ سے روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، زنا
کی وجہ سے عمر کم کر دی جاتی ہے، زنا کی وجہ سے مہلک امراض میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، زنا کی وجہ سے مومنوں کے دلوں سے محبت نکال دی جاتی ہے، زنا کی وجہ سے بے برکتی گھر کو دیکھ لیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اسی لیے میرے رسول نے فرمایا، اللہ کا قانون بھی ہے کہ اللہ اکبر، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں اور اسلامی ملک کے اندر اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ سنسار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر اللہ اکبر علامہ عبد الرحمن لکھتے ہیں، اگر بندروں میں بھی کوئی بندریا زنا کر لیتی ہے تو بندر بھی اس بندریا کو سنسار کر دیتے ہیں اور اس بندر کو سنسار کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے حیرت ہے کہ بندر جیسی مخلوق بھی زنا کو برا جانتی ہے۔ یہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اب یہ زنا کو فیشن سمجھ کر زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، زنا کو تہذیب سمجھ کر زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو بندر کہہ دیا جائے وہ اپنے لیے گالی تصور کرتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ جسے بندر برا سمجھتے ہیں اس کو تم نے بھی برا نہ سمجھا۔ اتنی عقل معوف ہو گئی، عقل اتنی بودی ہو گئی، فکر اتنی گر چکی ہے کہ جانور جس سے نفرت کرتے ہیں آج وہ گناہ فیشن کے طور پر ہمارے اندر رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، میرے کریم نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے راستے پر نہ جاؤ جس پر چلنے کے بعد تم زنا کا شکار ہو سکتے ہو، زنا کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو، زنا کی تباہی کے اندر گرفتار ہو سکتے ہو۔ اس راستے سے بھی بچو۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے راستے پر بھی نہ جاؤ۔ اب میں مختصراً یہاں وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وہ کون سے راستے ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں؟ چونکہ یہ اجتماع خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے تو میں زیادہ تر باتیں عورتوں کے حوالے سے عرض کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اجتماعی طور پر دلی کی سرزمین پر زنا ہوا، گینگ ریپ ہوا۔ اللہ اکبر، اس وقت کے حالات یہ ہوئے، ملک کا ہر لیڈر بول پڑا، ملک کا ہر رہنما بول پڑا، ملک کا ہر سیاستداں بول پڑا۔ ہندوستانی ناریوں کی عزت غیر محفوظ ہو گئی، ہندوستانی بچیوں کی عزت غیر محفوظ ہو گئی۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ مردوں ہی کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ یقیناً اس میں مردوں کا قصور ہے، لیکن جب زنا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ قصور عورتوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر عورتیں بن سنور کر گھر سے نہ نکلیں تو انہیں دیکھے گا کون؟ ان کے فتنے میں مبتلا کون ہوگا؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو برقع اتنا مزین کیا جائے، جو برقع اتنا سجا دیا جائے کہ برقعے کی سجاوٹ کی وجہ سے لوگ عورت کو دیکھنے لگے یا عورت کی طرف متوجہ ہو، ایسا برقع پہننا بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں برقع پہننے کا حکم نہیں ہے، اسلام میں پردہ کرنے کا حکم ہے۔ جو برقع تمہیں بے پردہ کر دے، جو برقع لوگوں کو دعوت نظارہ دے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف آمادہ کرے، وہ برقع نہیں ہے، وہ لعنت کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 800-900 سال پہلے فرمایا کہ ایسا برقع حرام ہے جس کے اندر زینت ہو۔ اب آپ دیکھیں عورتیں کیا زنا کے رستے پر نہ چل پڑی، برقع بھی پہن کر نکلتی ہے، اس میں نگ لگے ہوئے ہیں، اس میں سجاوٹ ہے، طرح طرح کی بناوٹ ہے۔ برقع اس کا نام نہیں ہے، برقع وہ ہوتا ہے جو اگر جوان پہن لے تو پتا بھی نہ چلے کہ یہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے، گزرنے والی گزر جائے، اس کی جسم کی ساتھ تو بھی پتا نہ چلے۔ ایسے برقعے ہونے چاہیے، برقعے میں کوئی سجاوٹ نہیں، برقعے میں کوئی تزئین نہیں، برقعے میں کوئی
کوئی فیشن نہیں. اگر آبرو کی حفاظت چاہیے، عورتیں خود زنا کے راستے پر چل پڑی ہے اور اس کی زیادہ ذمہ دار وہ ہے، اس لیے کہ عورتیں اپنے آپ کو اوریاں کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر بھوکے کے سامنے کوئی گوشت لے کر کے آئے تو کیا وہ اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکے گا؟ یہاں تو لوگ نفس کے غلام بن چکے ہیں. عورتیں ننگی ہو کر کے گھر سے نکل رہی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ میرا عنوان صرف مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی بچیوں کے لیے ہے. اس لیے کہ اسلام جہاں مسلم بچیوں کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے، وہیں پر غیر مسلم بچیوں کی عزت کی بھی حفاظت چاہتا ہے. ہمارا مذہب عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، ہمارا مذہب عورت کو وقار کی نظر سے دیکھتا ہے. اس لیے کہ اگر عورت بچی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے جنت ہے، ماں بن گئی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جنت ہے. عورت کا ہر روپ جنت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو میرے رب نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، تو برقعے کو فیشن بنا کر دعوت نظارہ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد عورتوں کے کپڑے اتنے تنگ اور چست ہو چکے ہیں، اتنے باریک اور پتلے ہو چکے ہیں کہ اللہ اکبر، باریک اور پتلے پتلے لباس پہن کر عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے. یہ بھی زنا کے قریب جانے کے راستہ ہے، یہ بھی زنا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ عورت اتنا موٹا کپڑا پہنے گی، اور جو جتنا باریک اور پتلا کپڑا پہنے گی اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا. اللہ نے اگر کسی کو سفید چمڑی دے دی، اللہ نے کسی کو حسن دے دیا، تو عورتیں یہ تصور کرتی ہے کہ اب ہمارا حسن نمائش کے لیے ہے، ہمارا حسن دکھاوے کے لیے ہے. میں اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، تمہاری صورت تمہارے باپ سے ملتی ہوگی، تمہاری صورت تمہاری بہن سے ملتی ہوگی، تمہاری صورت تمہاری ماں سے ملتی ہوگی. فاطمہ اس عورت کا نام ہے جس کی صورت محبوب خدا سے ملتی تھی، جس کی زلف واللیل کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد کی ہے. فاطمہ کی صورت اس محبوب خدا سے ملتی تھی جس کے رخ بددہا کا چرچا قرآن کے اندر موجود ہے. فاطمہ کی صورت اس محبوب خدا سے ملتی تھی، لیکن خدا جسم کی نمائش کرنا تو دور کی بات، سجدہ اس پہ لعنت کرتی تھی. فاطمہ کے پردے کا حال یہ تھا کہ سجدہ فاطمہ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، باپ کی چوکھٹ انگال کر کے کبھی باہر بھی نہ نکلی. آپ کا حال یہ تھا، آپ کے نقش قدم کو کبھی زمین کے ننگے حصے نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. آج عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ خاتون جنت کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرنے والیاں باریک اور پتلے لباس پہن کر، کوئی ساڑی پہن رہی ہے، کوئی گھگرا اور شرارہ پہن رہی ہے. یہ اسلامی لباس نہیں ہے. اسلامی لباس تو وہ ہے جو پورے جسم کو ڈھک لے، اور لباس کہتے ہی اسے ہیں جو چھپا لیتا ہے، جو چھپا نہ سکے، جو ننگا کر دے. وہ لباس نہیں ہے. اس لیے لباس پہنو. لباس اسے کہتے ہیں جو جسم کو چھپاتا ہے، جو وجود کو چھپاتا ہے، جو جسم کی ساخت کو چھپاتا ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں باریک اور پتلے لباس پہنتی ہیں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی. جن عورتوں کے سروں پر پتلے پتلے دوپٹے ہیں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائے گی. خواتین اسلام ذرا غور تو فرمائیں. میرے آقا نے فرمایا، میں شب معراج جس وقت میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر اوندے منہ لٹکے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا
پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی. صحابہ نے عرض کیا آقا اگر کوئی کپڑا پہنے گا تو وہ ننگا کیسے رہے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا یعنی وہ اتنے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی. گویا کہ پتلے اور باریک لباس یہ بھی زنا کا رستہ ہے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کوئی عورت ایسا زیور نہ پہنے جس کے اندر گھنگرو بندھا ہوا ہو، اس لیے کہ گھنگرو والا زیور اگر عورت پہن کر کے چلے گی تو گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی، اور جب گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. یہ بھی گویا کہ زنا کا راستہ ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا عورت اپنے جسم پر خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، اس لیے کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے گی تو لوگوں کی ناک میں اس کی خوشبو آئے گی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ بھی زنا کا رستہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کی ناک میں خوشبو پہنچی. آپ نے پلٹ کر دیکھا تو عورت قریب سے جا رہی تھی. آپ نے کوڑا اٹھایا اور اس عورت کو تان دیا. فرمایا ظالم تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کے بعد اگر تجھے اس کیفیت میں دیکھا تو تجھے کوڑے لگائے جائیں گے. عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں نکل سکتی، اور اگر خوشبو لگانا ہی ہے تو ایسی خوشبو جس کا کلر گہرا ہو اور خوشبو ہلکی ہو کہ قریب سے گزرنے والے کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو، ایسی خوشبو لگائے. لیکن ایسی خوشبو لگا کر بھی گھر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، وہ صرف شوہر کے لیے اجازت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو یہ بھی زنا کا رستہ ہے، یہ بھی زنا کی راہ ہے. عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے. میرے سرکار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو اور مردوں کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا جبریل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور لڑکیاں ہیں جو اس لیے بن سنور کر گھر سے نکلتی تھی کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں. آج کل کی بچیوں کا رہن سہن دیکھیں. کل تک تو عورتیں بہرحال پھر بھی باریک اور پتلے لباس پہنتی تھی لیکن نیچے تک پہنتی تھی، وہ بھی قابل مذمت تھا، اس کی بھی تعریف نہیں تھی، وہ بھی عذاب کی طرف لے جانے والا تھا. لیکن آج کیسا دور آ گیا، فاطمہ کی کنیز کہلانے والی بچیاں جنس پہن رہی ہے، ٹی شرٹ پہن رہی ہے، شارٹ شرٹ پہن رہی ہے. نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے، اور بچیوں کو اسی طریقے سے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو 1450 سال پرانی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب بچی اپنا سب کچھ لٹا کر کے گھر آتی ہے تب باپ چار چار آنسوؤں سے روتا ہے. جب سب کچھ لٹ جاتا ہے تب باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. او باپ تجھے میرے رسول نے فرمایا جس کی بیٹی اڑیاں گھومے، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، دیوس. اللہ اس باپ پر لعنت کرتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھومے، باریک اور پتلے لباس پہنے، وہ شوہر بھی دیوس ہے. اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جینس اور ٹی شرٹ بھی زنا کے رستے پر لے جانے والی چیز تھی. اس لیے کہ جب بالکل جسم سے ٹچ جو ہے جنس دیکھے گا انسان اور ٹی شرٹ دیکھے گا اور یا عورت کو دیکھے گا تو اس کے جذبات بھڑکیں گے اور وہ گناہ کی طرف مائل ہوگا، اس کے قدم اٹھتے چلے جائیں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ لباس بھی کم طوفان نہیں مچا رہا تھا، لباس تو طوفان مچا ہی رہا تھا، قیامت بپا ہی کر رہا تھا، معاشرے میں آگ ہی لگا رہا تھا. رہی صحیح کسر اب موبائل نے پوری کر دی، فون نے پوری کر دی، انٹرنیٹ نے پوری کر دی. گھر بیٹھے بیٹھے قوم کی بچیاں انٹرنیٹ پر دوسرے لڑکوں سے رابطہ کرتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب بچیاں ایسا کرتی ہے، واللہ آج بھی مسلمان
مسلمانوں کی 99% بچیاں سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر ہے. یہ میرا حسن ظن ہے. لیکن ہمارا اجتماع چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور بچیوں کو آگے کوئی جو ہے وہ مسگائیڈ نہ کرے, بچیوں کی آبرو کو کوئی تباہ نہ کرے, ہم پہلے ہی سے انہیں آگاہ کر رہے ہیں. کیونکہ میرے رسول نے ایک بیٹی کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے. قوم مسلم میں عورت وہ ہے کہ اگر رابعہ حج کو جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے چلا آتا ہے. رابعہ کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں آئی, میں تو رب کا دیدار کرنے آئی ہوں, میں تو خدا کا جلوہ دیکھنے آئی ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, عورت وہ ہے حج کو جائے تو کعبہ آ جائے, عورت وہ ہے حج کو جائے تو کعبہ استقبال کے لیے آ جائے. اور صرف استقبال ہی نہیں بلکہ اللہ اکبر, ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حج کے لیے نکلا, اس شان سے نکلا ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھوں گا. میری قوم کی بچیوں, عورت کیا ہے دیکھو, عورت کا مقام جانو, عورت کا مرتبہ جانو, عورت اللہ سے ڈرنے والی بن جائے, عورت پاک دامن بن جائے, عورت متقی بن جائے, اس کا مرتبہ کیا ہو جاتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں میں اس شان سے نکلا ہر قدم پر 2 رکعت پڑھوں گا, ہر قدم پر 2 رکعت پڑھوں گا. ایسا بھی کوئی حاجی تم نے دیکھا ہے جو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے جائے؟ فرماتے ہیں جب مطاف کعبہ میں پہنچا تو غلاف کعبہ لٹکا تھا, کعبہ غائب تھا. لوگوں کی نظریں دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ غلاف کعبہ نہیں ہے. میں نے پوچھا اللہ کعبہ گیا کہاں؟ تو ندا آئی میرے بندے کعبہ رابعہ کا طواف کرنے کے لیے گیا ہے. رابعہ کبھی وہ ہے کہ حج کو جائے تو کعبہ استقبال کو آئے, اور نہ جائے تو رابعہ کا طواف کرنے آئے. یہ رابعہ کون ہے؟ رنگ کالا ہے, قد ناٹا ہے, پیوندار کپڑے ہیں, لیکن راتوں کو سوتی نہیں, اللہ کی عبادت کرتی ہے. اور یہاں حال کیا ہے, قوم کی بچیاں نیٹ پر, انٹرنیٹ پر, مسلم بچیاں بیٹھ کر دوسروں کو نکاح کی دعوت دے رہی, موبائل پر لمبی لمبی گفتگو, اور یہ سارے خرافات سیریل سکھا رہے ہیں. کوئی تمہارے گھر آ کر کے زنا کی دعوت نہیں دیتا, کوئی تمہارے گھر آ کر کے زنا پہ تقریریں نہیں کرتا کہ چلو اٹھ کر کے برائی کرو. یہ کہاں سے یہ لعنت آ رہی ہے؟ یہ لعنت صرف اور صرف سیریل, فلمیں, انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہی ہے. ان سیریلوں کے اندر ایسی ایسی گڑی ہوئی کہانیاں اور داستانیں بتائی جاتی ہے کہ اس میں معاذ اللہ ایک ننن اپنی بھاوج کو, ایک بھاوج اپنی ننن کو سپورٹ کرتی ہے, اور یہ فکر دی جاتی ہے کہ دیکھو دیکھو جس طریقے سے مرد کئی عورتوں سے رابطہ کرتے پھرتے ہیں, کئی عورتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں, ویسے عورتیں بھی کئی مردوں سے رابطہ کر لیتی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ کوئی دوسری عورت تو کر سکتی ہے, کلمہ پڑھنے والی عورت نہیں کر سکتی, اس لیے کہ میرے رسول نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے. میری بہنوں تم وہ ہو کہ تمہاری شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہے. پورے قرآن میں آپ کو کہیں سورۃ الرجال نہیں ملے گی, لیکن آپ کو پورے قرآن میں سورۃ النساء ملے گی. اللہ نے عورتوں کے نام سے قرآن کے اندر سورت نازل فرمائی. سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی فضیلت کو بیان فرمایا. سورہ نساء میں اللہ نے عورتوں کے مرتبے کو بیان فرمایا. سورہ آل عمران اور سورہ مریم کے اندر اگر عورت کے حوالے سے دیکھا جائے کئی صورتیں عورتوں کے حوالے سے ہے, لیکن اللہ اکبر آج عورتوں نے معاذ اللہ رب العالمین جانور سے بھی زیادہ اپنے آپ کو گرا لیا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے آج ایک چیز ہے, فیشن کے نام پر دنیا جو چاہے تم سے کروا لے.
یہ فیشن نہیں ہے، فیشن اس کا نام نہیں ہے، یہ گندگی ہے، نفسانی خواہشات ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، اس کی طرف نہ جاؤ، اس سے تمہاری نسلیں برباد ہوگی۔ زنا کی پیداوار نہ ماں کا وفادار ہے، نہ باپ کا وفادار ہے، نہ ملت کا وفادار ہے، نہ مذہب کا وفادار ہے۔ کیا سمجھتے ہو کب تک کہ تم رنگریلیاں کرتے رہو گے؟ اپنے حسن کا ناجائز فائدہ کب تک اٹھاتے رہو گے؟ جب تک جوانی ہے تبھی تک نہ، لیکن یہ جوانی 16 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان ہوتی ہے، اس کے بعد جوانی چھین لی جاتی ہے دنیا کے آوارہ مردوں پر، لالچ کی بنیاد پر، کبھی زیورات کی لالچ، کبھی بائک پر گھمانے کی لالچ، کبھی لمبی کاروں کی لالچ، کبھی دولت کی لالچ۔ عورتوں کو مرد لالچ دے دے کر کے، محبت کے بلند بانگ دعوے کر کر کے تمہارے لیے یہ کر دیں گے، تمہارے لیے وہ کر دیں گے، تمہارے لیے ایسا کر دیں گے، تمہارے لیے ویسا کر دیں گے۔ قوم کی بچیاں بھولی ہوتی ہے، عورتیں نادان ہوتی ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر نہیں پاتی، محبت کے جھانسوں میں آ کر کے وہ ان نفس پرستوں کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ لیکن ان مردوں کا حال بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے باغ میں کھلے ہوئے پھول پر بھورا آ کر بیٹھتا ہے تو پھول کو یوں لگتا ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھول پر بیٹھنے والا بھورا جیسے اس کا رس چوس لیتا ہے پھر دوبارہ دوسرے پھول کا رخ کرتا ہے، اس کی طرف تک کر بھی نہیں دیکھتا۔ جب پھول کا رس چوسنے کے بعد پھول کو احساس ہوتا ہے ہائے میری رگوں سے تو میرا خون نکل گیا، اب میں مرجھا جاؤں گا، لیکن اس وقت کا احساس اس پھول کو مرجھانے سے نہیں روکتا، اس پھول کی موت سے اسے نہیں بچاتا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اے کنیزان فاطمہ، اے زینب کی شہدائیوں، اسی طرح آج کل کے مردوں کا حال ہے کہ گل پر جس طرح بھورا رنگ چوس کر کے رس چوس کر کے بھاگ جاتا ہے، اسی طرح عصمتوں کو لوٹ کر کے یہ مرد پھر کسی دوسرے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، ساری زندگی آنسو بہا کر، قوم میں رسوا ہو کر، تمہیں کچھ نہیں ملتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر کوئی زیور کا لالچ دے تو میں تمہیں بتا دوں زیور قیمتی نہیں ہے، سونے کی حیثیت کیا ہے میں آج آپ کو بتا دوں۔ سونے کی حیثیت، گولڈ سب کے لیے قیمتی ہے نہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی۔ جس کے دل میں اللہ بس جائے، رسول بس جائے، اس کے لیے کوئی قیمت نہیں۔ محبوب الہی کا اصل نام سید محمد ہے، بدایوں میں پیدا ہوئے، جوانی کی ابتدا ہے۔ سید محمد جسے بعد میں دنیا نے محبوب الہی کہا، جسے دنیا نے بعد میں محبوب الہی کہا، ابتدائی جوانی، دوستوں نے کہا سید محمد غربت کی چکی میں کب تک پسو گے، چلو فلاں جنگل کے اندر ایک پہاڑ ہے، وہاں ایسا پتھر ملتا ہے کہ اگر لوہے کو لگا دو تو سونا بن جاتا ہے۔ سونا بنانے کا طریقہ وہاں ہے، سونا بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ سید محمد جسے دنیا نظام الدین اولیاء کہتی ہے، دوستوں کے ساتھ نکلے، کیوں؟ سونا حاصل کریں گے، گولڈ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، خوب مالدار ہو جائیں گے، اور پھر دنیا کے اندر ہم سے زیادہ عیش کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ دلی کی سرزمین پر پہنچے اور پھر وہاں سے سونا بنانے کی جگہ پر جہاں طریقے بتائے جا رہے تھے، جہاں پتھر مل رہے تھے، ادھر پہنچنے لگے، گزرنے لگے۔ رستے میں ایک کٹیا ایک فقیر کی تھی، وہ فقیر کوئی معمولی فقیر نہیں تھا۔ دنیا کے فقیر مانگنے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ مانگنے نہیں بلکہ دینے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فقیر کون تھا؟ وہ فقیر وہ تھا جس کو دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی ہے۔ فرید کی کٹیا کے قریب آئے، چہرہ
क्या देखा? तो कहा कि पता नहीं वो सोना बनाने का तरीका बताने वाला कैसा होगा। इसे देखकर तो अल्लाह याद आता है, इसे देखकर तो यार की यारी याद आती है। रुक गए, दोस्तों से कहा चले जाओ, मैं बाद में तुम्हारे पीछे आता हूं। उस फकीर ने ऐसा दिल छीना कि हमेशा के लिए निजामुद्दीन को अपनी जुल्फों का असीर बना लिया। रातों दिन अब कभी उसका पानी उठाते हैं, कभी लोटा रखते हैं, कभी तहारत के लिए ढेले रखते हैं, कभी गुदड़ी फैलाते हैं, कभी कपड़े धुलते हैं। रातों दिन उस फकीर की मेहनत है। कई साल गुजरे, दोस्त जाते हुए देखते हैं कि वो सैयद मोहम्मद जो अल्लाह अकबर निजामुद्दीन सोना बनाने का तरीका सीखने के लिए बदायूं से हमारे साथ दिल्ली आया था, वो बर्तन धुल रहा है। दोस्तों ने दूर से देखा, कहा सैयद मोहम्मद देख हमारे पास थैले कितने हैं, तोड़े कितने हैं। देखा तो सबके पास इतने थैले थे और सब में सोना भरा था। उठ करके गए, क्या हुआ? कहा सोना बनाने का तरीका मिल गया, देख हम कितने मालदार होकर आए। जवानी के अय्याम थे, दिल में ख्याल आया मैं कहां आकर के फंस गया, काश इनके साथ चला जाता तो मुझे भी सोना बनाने का तरीका मिल जाता और दुनिया के अंदर मैं भी मालदार होता, मेरा भी महल होता, मां के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरती। अल्लाह अकबर, दिल में ख्याल आना था। पीर रोशन जमीर होता है। बाबा फरीद ने अंदर से आवाज दी, सैयद मोहम्मद कहां? लब्बैक कहते हुए अंदर पहुंचे। कहा बेटे इस्तिंजा की हाजत है, जा ढेला लेकर के आ। अल्लाह अकबर, ढेला लेने के लिए गए। जिस मिट्टी के ढेले को हाथ लगाया वही सोना बन गया। उसे फेंका, दूसरे को हाथ लगाया, सोना बन गया। तीसरे को उसको फेंका, तीसरे को हाथ लगाया, सोना बन गया। हाथ लगाया, सोना बना, फेंका, दूसरा, तीसरा, चौथा। अंदर से आवाज आई, बेटे इतनी देर क्यों लगाता है, जल्दी से ढेला लाता क्यों नहीं ताकि मैं फारिग हो जाऊं। आके हाथ बांध के कहते बाबा जिस ढेले को हाथ लगाता हूं वो सोने का हो जाता है, फरमा वही लेकर क्या इस्तिंजा तो कर लूं। महबूब इलाही ने जब कहा हुजूर आप ही ने तो मसला बताया है कि सोने के ढेले से इस्तिंजा नहीं हो सकती, उसके लिए तो मिट्टी ही का चाहिए। फरमाया नादान, जो ढेला सोने का इस्तिंजा के काबिल नहीं है उससे दिल क्यों लगाता है? दिल लगाना है तो मदीने के ताजदार से लगा ले। किस सोने के ज़ेवरात में इज्जत फरोख्त कर रहे हो जिससे इस्तिंजा भी जायज नहीं है? किसको दिल में बिठाया है जो पाक भी नहीं कर सकता इस्तिंजा से? किस बला की मै से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। आओ अपने अमाल का एहतिसाब करो ऐ मेरी कौम की बेटियों। जेवरात कीमती नहीं है, जेवर खो जाए तो बाजार में मिल जाते हैं, इस्मत लुट जाए तो बाजार में नहीं मिलती, हया लुट जाए तो बाजार में नहीं मिलती। इंसान अगर एक दरख्त के नीचे शराफत की जिंदगी गुजार ले तो भी उसकी इज्जत के डंके बजते हैं। लिबास कीमती नहीं, लिबास पर इज्जत का सौदा। सरकार गरीब नवाज एक ड्रेस, एक जुब्बा संजर से पहनकर चले थे। 97 साल की उम्र में वफात पाई, विसाल किया। दूसरा जुब्बा कभी बनाया ही नहीं। जिस वक्त तो तख्ते पर लिटाया मेरे ख्वाजा को, उनका कुर्ता उतारा गया तो उस कुर्ते का वजन 23 किलो का हो गया। वो कुर्ते का वजन 23 किलो का क्यों था? पूरी जिंदगी एक कुर्ते पर गुजारी, जहां से फटता पेवन लगाते, जहां से फटता पेवन लगाते, जहां से फटता पेवन लगाते। पेवन दर पर इतने पेवन लगे कि असल कुर्ता तो दिखता ही नहीं था, पेवन ही नजर आते थे। और बार बार पेवन की वजह से उस कुर्ते का वजन 23 किलो का हो गया था। नहीं देखते, बड़े बड़े बादशाह कीमती लिबास पहनते थे, आज कब्रों का निशान भी नहीं। एक कुर्ते पे जिंदगी गुजारने वाला ख्वाजा
جب دیکھو وہاں پر بھیڑ نظر آتی ہے، ہاتھ پھیلا کر لوگ خیرات مانتے ہیں. ارے ذرا غور تو کرو، تو لباس قیمتی نہیں ہے، اللہ کی محبت قیمتی ہے، عصمت کی حفاظت قیمتی ہے، آبرو کا تحفظ قیمتی ہے. اللہ اکبر. تو قوم کی بچیاں، آخر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، باپ اپنی بیٹی کو موبائل لا کر دیتا کیوں ہے؟ بھائی اپنی بہن کو موبائل لا کر دیتا کیوں ہے؟ بیٹیوں کو انٹرنیٹ پر بیٹھنے کی اجازت دی کیوں جاتی ہے؟ سن لو، دل کے کانوں سے سن لو. میرے رسول کی حدیث ہے جس کو امام احمد رضا نے بیان فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو. بہت قابل غور بات عرض کر رہا ہوں، اس پہ جتنا سوچ سکتے ہو سوچ لو. قوم کی بچیاں جتنا سوچ سکتی ہے سوچ لے. قرآن کی تفسیر ہے. سب سے پاکیزہ کتاب قرآن، سب سے پاکیزہ تفسیر قرآن کی. دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں نہیں. دنیا کی کوئی تفسیر قرآن کے برابر نہیں. لیکن صحیح حدیث کا مفہوم ہے، میرے غیب دا رسول، غیرت مند رسول، باحیا رسول، پارسا رسول، عصمت کی جان رسول نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، سورہ یوسف کی نہیں. اعلیٰ حضرت تحقیق کر کے فرماتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر عورتوں کو منع کیوں کیا گیا، لڑکیوں کو روکا کیوں گیا کہ وہ سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھے؟ انٹرنیٹ پر بیٹیوں کو بٹھانے والوں، موبائل بیٹیوں کے ہاتھ میں تھمانے والوں، کچھ تو غیرت کا خیال کرو، کچھ تو آبرو کا خیال کرو. بیٹی کون سی بزنس مین ہے جو آپ نے اس کو موبائل تھمایا ہے؟ اسے کون سا غیر ملکوں میں کاروبار کرنا ہے جو انٹرنیٹ پہ بٹھایا ہے؟ آخر کیا ضرورت آ گئی؟ اللہ کے رسول سید الرسول نے کہا میرے رسول کو اگر میں عقل مند کہوں تو توہین سمجھتا ہوں. عقل کو جہاں آ کر عقل آتی ہے وہ میرے رسول کی چوکھٹ ہے. میرا نبی صرف عقل مند نہیں، عقل کو عقل کی خیرات دینے والے ہیں. جہاں آ کر عقل مند ہوئی ہے وہ میرے نبی کی ذات. عقل جہاں سجدہ کرتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے. آبرو کو جہاں آ کر آبرو ملتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے. آقا نے فرمایا عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو. اعلیٰ حضرت فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس سورہ یوسف کے اندر ایک عورت کے عشق کی داستان تفسیر میں آ گئی ہے. ایک عورت ہے جس کی محبت کی داستان تفسیر میں آئی ہے. آیت کی بات نہیں کروں، تفسیر کی بات کروں. اور پھر اس میں عورتوں کے مکر کا ذکر ہے. مصر کی عورتوں کی، وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، ان کے مکر کا، ان کے فریب کا ذکر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر میں ان عورتوں کے مکر کا ذکر پڑھ کر تمہاری بیٹیاں بھی مکر کا شکار ہو جائے. اگر قرآن کی تفسیر میں عورت کا مکر ہو تو میرے رسول بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں. اگر قرآن کی تفسیر میں کسی بچی کے، لڑکی کے عشق کا تذکرہ ہو، میرے نبی بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں. انٹرنیٹ پر کسی زلیخا کی محبت کی داستان نہیں ہے. زلیخا تو بڑی پارسا تھی. زلیخا کی عظمت پر میرے ماں باپ کی عزت قربان ہے، قوم کی بیٹیوں کی آبرو قربان ہے. زلیخا بڑی پاک دامن عورت تھی. وہ یوسف پر فدا اس لیے تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کو اشارے دیے گئے تھے، ورنہ اس کی پاکیزگی کا مقابلہ مصر کی ساری عورتیں مل کر نہیں کر سکتی تھی. وہ نبی کی بیوی تھی اور نبیوں کی ماں تھی. لیکن اللہ اکبر، صرف جوانی کی داستان عشق آ گئی ہے تو تفسیر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. وہاں زلیخا کا ذکر نہیں ہے. نیٹ پر تو وہ نچنیا عورتوں کا ننگا ناچ ہے، ان کی عریاں تصویر ہے، زنا کے مناظر ہے. جب سورہ یوسف کی تفسیر بچیوں کو پڑھنے سے روکا گیا
تو پھر تمہاری بیٹیوں کو نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ آدھا ایک گھنٹہ رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی؟ چھین لو بیٹیوں سے موبائل، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی. اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبیح تھما دو، بیٹیوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو. بیٹیوں کو معاذ اللہ پھدکنے اور پارکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مصلی پر بٹھا دو. خدا کی قسم بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ڈاکو لٹیرا زانی نہیں بنے گا، بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا. آج ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پھر 1400 سال پیچھے لوٹنے کی. لوٹو پیچھے، 14 صدیاں پیچھے لوٹو پیچھے، صحابہ کے دور میں لوٹو، تابعین کے دور میں لوٹو، تبع تابعین کے دور میں لوٹو. یارو مجھے حیرت ہوتی ہے جس نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا. حدیث پاک تو ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن ایک حدیث پاک اور ہے، اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں. ایک عورت آئی، عرض کی آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کی امامت، آپ امام ہو، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہو تو میں بھی پڑھوں. خدا کی قسم امام الانبیاء کی اقتدا جس کو مل جائے اس کی شان کیا ہوگی. آقا نے فرمایا اے عورت، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ. نبی پاک نے اپنی اقتدا اور اپنی مسجد سے بہتر عورت کی عزت کی خاطر گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو جس اسلام کے قانون نے عورت کو مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا، اس مذہب کی عورتیں سنیما دیکھنے کہاں جاتی؟ سنیما گھر جاتی. مساج کرانے مساج گاہوں پر جاتی. سروں کو سوارنے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے. یہ سب زنا کی طرف لے جانے والے راستے، بے حیائی کی طرف لے جانے والے راستے. آقا فرماتے ہیں عورت جتنا گھر میں رہے گی اس کی عزت ایسے ہی محفوظ رہے گی جیسے شیشی میں رہنے والے عطر کی خوشبو محفوظ رہتی ہے. عورت اسی جب باہر نکلے اس کی عزت بکھر جائے گی جیسے شیشی کا منہ کھلنے کے بعد خوشبو بکھرتی ہے. کتنا بھی طاقتور مرد ہو، شیشی کا منہ کھلے گا تو خوشبو بکھر جائے گی. خوشبو کوئی روک سکتا ہے؟ جیسے تمہارے ہاتھ میں عطر کی شیشی کھولنے کے بعد خوشبو پہ کنٹرول نہیں، ویسے عورت کو باہر نکالنے کے بعد اس کی آبرو پر تمہارا کنٹرول نہیں رہتا. بہت سے مردوں کو دیکھا جا رہا ہے ہوٹلوں میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے، پارکوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے گھمانے کے لیے. کیوں مولانا؟ یہ اگر نہیں کریں گے تو عورتیں اندر اندر پک جائے گی. نادان، تیری عورت ہے جو آسمان سے اتری ہے، اسے سرخاب کے پر لگے ہیں. کیا فاطمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا ماں عائشہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا سیدہ ام سلمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ ارے تیرے گھر تو اے سی اور پنکھے ہیں. فاطمہ اور عائشہ کے گھر میں تو نہ پنکھے تھے نہ اے سی کا تصور تھا. اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں تھی. میرے نبی کے گھر کا حال یہ تھا، اگر ہاتھ اونچا کرے تو چھت کو لگتا تھا. کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، مٹی کی دیواریں تھی. وہ عورتیں 24 گھنٹہ اسی میں رہتی تھی. لیکن مجال ہے مرتبے اتنے بلند تھے کہ سدرا کا مکین بھی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا. پہلے اجازت لیتا اس کے بعد گھر میں آتا. یہ شان تھی ان عورتوں کی. تم نے گھومنے پھرنے کو سب کچھ دے دیا. یاد رکھو میرے رسول نے فرمایا عورت کے لیے عیادت سے بہتر، میت میں شرکت سے بہتر، تعزیت کی محفل میں جانے سے بہتر اپنے گھر میں رہنا ہے. عیادت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو، اللہ کی رحمت میں نہاتے ہو، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتے ہو اللہ کی رحمت میں گوتا لگاتے ہو. اتنی فضیلت ہے بیمار کی عیادت کی. آقا فرماتے ہیں بیمار کی عیادت سے زیادہ عورت کو گھر میں پردے میں رہنے میں ثواب ملتا ہے. عورت کا حال یہ ہے، عورت سراپا عورت ہے. کاش
ہم اپنی بیٹیوں سے موبائل واپس لے لیتے یہ کہہ کر بیٹی تیری خواہش سے زیادہ تیری عزت محترم ہے. انٹرنیٹ پر انہیں بیٹھنے سے منع کر دیا جاتا بیٹی انٹرنیٹ پر تیری خواہش سے زیادہ تیری آبرو محترم ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں اللہ اکبر. یاد رکھیں زندگی میں میری بہنوں کیسا بھی موڑ آ جائے کیسا بھی وقت آ جائے کبھی پاک دامنی کا دامن نہ چھوڑنا, کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑنا. کتنی بھی مصیبت آ جائے کتنی بھی پریشانی آ جائے سب کچھ برداشت کر لینا لیکن آبرو کو لٹنے نہ دینا. سب سے قیمتی سرمایہ تمہاری آبرو ہے تمہاری عزت ہے. میرے اللہ نے تمہیں کعبے سے بلند کیا ہے, کعبے کی عزت سے زیادہ تمہاری عزت کر دی ہے. میری بہن تیرے قدموں میں میرے اللہ نے جنت سمیٹ کر رکھ دی ہے. میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, تمہارے قدموں میں جنت سمٹ آئی ہے. میری بہن تو وہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب دلہن گھر میں آئے اس کے پیروں کو دھو لو اور دھو کر کے گھر میں چھینٹے دے دو. جب تک وہ دلہن تمہارے گھر میں رہے گی اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. اے عورت تیرے پیر کتنے محترم ہیں, دھل لیے جائیں تو تیری زندگی بھر گھر میں برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہو. عورت تو نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا, تو نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا. بتوں کی پجارن عورتوں کو دیکھ کر, ناچنے والی سیریلوں کی عورتوں کو دیکھ کر تو نے فاطمہ کا کردار بھلا دیا. ارے تو فاطمہ کی کنیز ہے جس کے قدموں میں جنت ہو, وہ کسی کی آبرو پر کسی کی دولت پر اپنی آبرو کا سودا کر لے. یہ تیری عظمت نہیں, یہ تیرا کردار نہیں. خدا کی عزت و جلال کی قسم پوری دنیا کے محلات ایک طرف, پوری دنیا کے زیور ایک طرف, پوری دنیا کی دولت ایک طرف, ایک مسلمان بیٹی کی عزت ایک طرف. آپ کو پتا ہے یہ مومن بچیوں کی عزت ہے. دنیا تمہاری تعظیم نہیں کرے گی اگر تم اپنے آپ کا احترام نہ کرو, تم اپنے آپ کی تعظیم نہ کرو. ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا تھا اختتام پر اور گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, بڑی مشہور بات ہے اور دل کے کانوں سے میری مائیں اور بہنیں سنیں. اللہ اکبر, حالات آتے ہیں بڑے خطرناک آتے ہیں, اللہ آزماتا بھی ہے, آزمائش بھی ہوتی ہے, لیکن یاد رکھیے ہمیں استقامت کا پہاڑ بننا ہوگا. دنیا چند دن کی ہے, 3 بار پیٹ بھر کے کھانے والا بھی مر جاتا ہے, بھوکے رہنے والے کو بھی موت آتی ہے. محل میں رہنے والا بھی مر جائے گا, جھوپڑے میں رہنے والے کو بھی موت آتی ہے. زیور پہننے والی بھی مر جائے گی, بغیر زیور کے پیون والی زندگی گزارنے والے کو بھی موت آتی ہے. لیکن محل اور جھوپڑے والا سب کو کفن ہی پہنایا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ زیور والی کو زیور کے ساتھ دفن کیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. محل والے کو محل کے اندر دفن کیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. جہاں محل میں رہنے والی کی قبر ہوگی وہیں پر جھوپڑے میں رہنے والی کی قبر بھی ہوگی. فرق اتنا ہوگا جس نے مولا کو منا لیا ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. جس نے اپنی دامن کی عصمت کی حفاظت کی ہوگی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. اور جس نے جسم کی نمائش کی ہوگی شوہر کا محل ہوگا لیکن اندر بلکتی ہوگی. اور میری بہنوں ایک بات تمہیں بتا دوں, مالدار شوہر پر اترانا نہیں, زیور پر اترانا نہیں. کسی کا شوہر قبر میں ساتھ نہ گیا ہے نہ تمہارا شوہر ساتھ جائے گا. ہندوستان میں ایک جوڑے کو جانتا ہوں لیکن ایک کی مثال دیتا ہوں جس نے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. بہت مشہور میاں بیوی ہے, شوہر نے حق ادا کیا محبت کا, کوشش کی. وہ شوہر ہے, اس کا نام شاہ جہاں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے شاہ جہاں نے محل بنانا شروع کیا ممتاز کے لیے. ممتاز کے لیے محل بنانے کو کم و بیش 22 سے 23 سال کا عرصہ لگا. اس عرصے میں ممتاز مر گئی. جس کے لیے محل بن رہا تھا اس نے دیکھا بھی نہیں. لیکن حیرت ہوتی ہے جو بیوی کے لیے تاج محل بنائے اتنا بڑا. اس زمانے میں جب تاج محل بنانے کی بات انجینئر سے کی تھی شاہ جہاں نے
اور اس نے ایک دم اخلاص کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے بنانے کا ارادہ کیا تھا. تو انجینئر سے کہا تھا کہ کتنا بجٹ ہوگا, تو روزانہ کئی اشرفیوں کے تھیلیاں, بڑے بڑے تھیلے لے جاتا اور لے جا کر کے دریا میں ڈال دیتا. کسی نے آ کے شاہجہاں کا پیسے لے جا کے دریا میں ڈال دیتا ہے. شاہجہاں نے پکڑا, کیا ہے, میری دولت کو پانی سمجھا ہے, دریا میں ڈال دیتا ہے. نہیں, پانی نہیں سمجھا, بتانا اتنا چاہتا ہوں, میں نے تو آپ کے پیسے چھپا کے رکھے, کنکر اس تھیلی میں بھر کے ڈالتا تھا تاکہ آپ کو احساس ہو جائے جیسے دریا میں یہ ڈال رہا ہوں نا کنکر پیسے کی شکل میں, ایسے ہی دریا میں پیسے ڈالنے پڑیں گے جب تاج کھڑا ہوگا. اور 23 سال یا 22 سال کی قلیل مدت میں تاج بنا. آج بھی لوگ اس کو ملکوں سے دیکھنے آتے ہیں, لیکن مجھے بس ایک عبرت کی بات, جب میں گیا شاہجہاں کے قدموں میں کھڑا ہوا, ممتاز کے قدموں میں, شاہجہاں کے قدموں میں, اس نیت کے ساتھ, ایک مجدد کی ماں ہے, ایک مجدد کا باپ ہے, نیک لوگ ہیں, لیکن پھر بھی بادشاہ تھا. بیوی کے لیے ممتاز کا سنگھار اتنا تھا, میری قوم کی بچیوں کو نہیں پتا, دودھ سے اسے لڑکیاں نہلاتی تھی. ممتاز کی تاریخ یہ ہے, ہر دن اس کے لیے نئے حوض ہوتے تھے دودھ کے, اور جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو صدف کے اندر جو موتی پیدا ہوتا ہے سمندر میں, وہ موتی اس کے بالوں بال پروئے جاتے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے معاف کرنا بھاؤ نگر کے مالداروں, کتنے بھی مالدار ہو, اپنی بیوی کو وہ سنگھار نہیں دے سکتے جو شاہجہاں نے دیا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے, بہت معمولی سی بیماری ممتاز کو آئی, اور جلگاؤں جائے موت, ایک علاقہ اس کا نام جلگاؤں تھا, وہ جلگاؤں نہیں جہاں پر جو ضلع ہے وہ جلگاؤں نہیں, اس سے قریب میں ایک علاقہ دیہات چھوٹا سا جلگاؤں, تو وہاں پر بہت بڑا طبیب رہتا تھا. بادشاہ ممتاز کو وہاں لے گیا, وہیں بہت معمولی سی بیماری میں اس کو موت آ گئی, آخری ہچکی لی اور اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس گاؤں کا نام جائے موت رکھ دیا گیا, موت کی جگہ. پھر برہان پور میں آؤ خانہ بنایا گیا اور مسالے لگا کر ممتاز کو رکھا گیا کہ جب تاج محل بنے گا تو اس وقت تو اس کو جو ہے وہاں رکھا جائے گا. حیرت ہوتی ہے, جو بیوی کے لیے تاج محل بناتا تھا, جائے موت تک کے علاج کرنے کے لیے لے گیا تھا, مسالے لگا کر کے آؤ خانے میں رکھا تھا, ابھی بیوی کو دفن ہونے میں برسوں بچے تھے. شاہجہاں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوسری بیوی کے ساتھ شادی کرنی. لوگ حیرت زدہ تھے کہ جب تک جسم میں روح تھی اسی کی خوشی کے لیے تاج محل بن رہا تھا, ابھی اسے قبر کے اندر بھی نہیں سلایا, ابھی تدفین کو برسوں باقی ہے, تاج محل بنے گا تب یہ دفن ہوگی. لیکن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دوسری شادی کرنی ہے. اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ ابھی ممتاز دفن بھی نہیں ہوئی تھی میری بہنوں, کہ شاہجہاں کے گھر میں دوسری بیوی آ چکی, بیوی نہیں بلکہ بیویاں آ چکی تھی. تم نے کس سے دل لگایا ہے؟ شوہر کا حق ادا کرو, لیکن یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جاؤ. محلوں میں رہو تو قبر کو بھول جاؤ, یہ نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں مراحل آتے ہیں, دل کسی سے نہ لگاؤ, دل لگانا ہے تو محبوب خدا سے لگاؤ. حقیقت میں محبت پیدا کرنا ہے, حبیب خدا سے محبت پیدا کرو, وہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی. تو المختصر, بہت مختصر عرض کروں گا شارٹ پر. امام یافعی فرماتے ہیں, دو دوست تھے, آپس میں محبت تھی, پیار تھا, الفت تھی, لیکن اتنی گہری دوستی کہ ایک سے دوسرے کا راز پوشیدہ نہ تھا. ایک دوست کی کیفیت اور پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈال دیتا تو آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی, آگ کا کوئی اثر اس کے ہاتھ پہ نہیں ہوتا. دوست نے پوچھ لیا, یار یہ بتا, تو آگ کے اندر جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال لیتا ہے لیکن آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی, وجہ کیا ہے؟ دوست نے کہا, یار بڑی طویل داستان ہے, پھر کبھی سنائیں گے. اس نے کہا, نہیں, یہ کیا دوستی ہے کہ دوست بھی بناتا ہے راز بھی چھپاتا ہے. دوست وہ نہیں ہوتا جس سے راز چھپتے ہیں, دوست تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی راز ہی نہیں رہتا. بتانا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا, دیکھ تجھے معلوم ہے کہ میں مالدار ہوں, میں پہلے بھی مالدار تھا, میرا باپ بھی مالدار تھا. ہوا یہ کہ
میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور میں خوبصورت بھی، اللہ نے مجھے حسن بھی دیا، جوانی بھی دی، طاقت و قوت سب دی. تو پھر ہوا یوں کہ ایک رات ایک شب میں گرمی کے موسم میں اپنی ٹیرس پر اپنے بالا خانے پر ٹہلنے کے لیے رات کو گیا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے والے گھر میں اس کے ٹیرس پر اس کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے. اس کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں دل دے بیٹھا، اس سے پیار ہو گیا. میں نے اس کو کہا اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں تو کر لے. لڑکی نے میری ایک نہ سنی. دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، زندگی تمام ہوتی گئی. حالانکہ یہ ہوا کہ میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی، کوئی رات کسر نہ چھوڑی. میں ملنے کی کوشش کرتا، دولت کی لالچ دیتا، مال کی لالچ دیتا، ہر چیز کی میں نے لالچ دی. لیکن وہ لڑکی تس سے مس نہ ہوئی، اس نے میری ایک نہ سنی. اس لیے کہ وہ بیٹی کی پرورش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں ہوئی تھی. وہ پاکیزہ ماحول تھا اس کے گھر کا. یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی کسی گھرانے میں. اتفاق سے اس لڑکی کی شادی ایک غریب اور مزدور گھرانے میں ہوئی. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، وہ ماں بھی بن گئی، بلکہ اس کے تین بچے ہو گئے. ایک وقت وہ آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی، قحط کا زمانہ آ گیا. اور جب قحط کا زمانہ آیا تو پھر میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹے اس وقت غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، غریب بے چین اور بے قرار ہے، ایک کام کر کہ تو یہ اناج جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر، کھانے پینے کی چیزیں غریبوں کے حوالے کر، تاکہ ان کو پریشانیوں سے نجات ملے، انہیں تکلیفوں سے نجات ملے. کہتا ہے وہ جوان اے بھائی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو اناج اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہا تھا. ایسے میں اس قطار میں نے دیکھا کہ جسے میں چاہتا تھا وہ بھی قطار میں کھڑی تھی. میں نے دیکھ کر اس لڑکی کے خط و خال سے پہچان لیا یہ کون ہے. میں نے اس کے کھڑے رہنے کے انداز سے جان لیا یہ کون ہے. تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا جلدی تم دوسروں کو نپٹا لو، میں ابھی آتا ہوں. اور میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے قریب بلایا، اپنے کمرے خاص میں بلایا. بلانے کے بعد کہا اے لڑکی یہ بتا تو کیوں آئی ہے. اس نے کہا اے نوجوان میرے تین بچے ہیں، آخر میں ماں ہوں اور میں بھوک کی وجہ سے میرے بچوں کی بھوک دیکھ نہیں سکتی، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. تجھے معلوم ہے ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے. میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میرے بچوں کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا. میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں، خدارا میری کچھ مدد کر دے، میرے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کر دے، میں تجھے بہت دعا دوں گی. اس نوجوان نے کہا میرے دل میں خیال آیا آج یہ مجبور ہو کر کے آئی ہے، میں اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا. میں نے کہا اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، کھانے پینے کی اشیاء کا انبار تیرے قدموں میں لگا دوں گا، تو جو کہے گی تیری ہر ایک سنی جائے گی. بس اتنی سی شرط ہے کہ تو میری اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے رکھی تھی، یعنی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی. اب میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں ایک طرف تین بچوں کی زندگی ہو اور دوسری طرف عورت کی آبرو ہو، ایک ماں کا فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھو ماں کا فیصلہ ایک الگ چیز ہے، ماں ہے، ماں کی ممتا بڑی جدا چیز ہے، ماں کی ممتا بڑی عجیب چیز ہے. اللہ نے کائنات میں کسی کو وہ دل ہی نہیں دیا. اللہ نے جو دل ماں کو عطا کیا ہے، ماں وہ ہے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، ماں وہ ہے جو 2 سال تک کے اپنا خون جگر پلا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر انہیں کھڑے ہونے کے قابل بناتی ہے، ماں وہ ہے جو اپنا شباب اپنے بچوں کے سینے میں انڈیل دیتی ہے، ماں وہ ہے جو بچے کے گیلے پیشاب پر سردیوں کے موسم میں سوتی ہے، ماں وہ ہے جو خود روتی ہے لیکن اولاد کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، ماں وہ ہے جس کو خدا نے وہ مرتبے دیے ہیں کہ اللہ اکبر، میرے رسول نے فرمایا اگر تمہیں جاننا ہے اللہ راضی
راضی ہے کہ ناراض؟ جا کے دیکھ لے، ماں راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، ماں ناراض ہے خدا بھی ناراض ہے۔ ماں وہ ہے جس کی مثال نہیں، ماں وہ ہے جس کی مثل نہیں۔ ایک بات بڑھ کر کے کہہ کر عنوان ختم کر دوں، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کو گانٹھ باندھ لیجئے، ماں کی فضیلت پر اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں۔ جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اس طرح دوسری ماں نہیں ہو سکتی، بس ختم۔ باپ کی دوسری بیوی کو دوسری ماں کہتے ہیں، میں اس کی عظمت پہ قربان۔ لیکن ایک بات بتا دوں، ماں ماں ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کی اگر کسی کی دوسری ماں ہو تو وہ شک کرے، نہیں، وہ اس کا احترام کرے، باپ کی بیوی ہے، لیکن ماں ماں ہوتی ہے۔ ایک بچے کی ماں مر گئی، انتقال ہو گیا۔ آپ میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہوگا۔ جب ماں کا سایہ اٹھتا ہے نا تو کلیم کو بھی کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ ماں کا سایہ اٹھتا ہے تو موسیٰ کو بھی کہا جاتا ہے ذرا سنبھل کر آنا۔ کہتے ہیں کلیم اللہ پہلی بار تو نہیں آتا، آج سنبھلنے کا حکم کیوں ہے؟ کہا موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی نا، تو نکلتا تھا تو آنچل پسار کے دعا کرتی تھی، اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت فرما۔ اب ماں چلی گئی ہے دنیا سے، تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، کلیم ذرا سنبھل کر آنا۔ ماں یہ ہے۔ ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا، ماں مر گئی، باپ نے دوسری بیوی کی۔ ایک دن چھوٹا سا بچہ معصومیت کے ساتھ باپ کے سامنے بیٹھا ہے، داغ یتیمی لے کر۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تیری پہلی ماں اچھی تھی کہ دوسری؟ ماں ایک ہی ہوتی، کہنے کو دوسری ہے لیکن ماں ایک ہی ہوتی، ممتا ایک ہی ہے، دل ایک ہی ہے، پیار ایک ہی ہے، پیٹ میں رکھنے والی وہی حقیقی ماں ہے، باقی سینکڑوں مائیں بن سکتی ہیں۔ بیٹے تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں؟ بیٹے نے کہا، ابا میری پہلی ماں جھوٹی تھی۔ جو ماں مر گئی نا، توجہ سے سن لے جن کے گھروں میں مائیں ہیں، جو پہلی ماں مر گئی نا جو حقیقی تھی وہ جھوٹی تھی، اور میری دوسری ماں سچی ہے۔ باپ نے پوچھا کیسے بیٹا؟ کہا ابا جب اسکول نہیں جاتا تھا نا تو کہتی تھی اسکول نہیں جائے گا نا تو ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، شرارت کرے گا نا بھان دوں گی، کھانا نہیں دوں گی۔ لیکن وہ میری ماں جھوٹی تھی، شرارت کرنے پہ کہتی تھی بھان دوں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن میں اتنی شرارت کر کے آتا تو باندھتی نہیں تھی، بھوکا نہیں رکھتی تھی، سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کر اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ بچہ اسے کیا سمجھ ہے؟ تو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتی تھی، باندھنے کے لیے کہتی تھی، باندھتی نہیں تھی، سر پہ ہاتھ پھرا پھرا کے کھلاتی تھی، کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی، پھر بھی کھلاتی تھی۔ جب منہ پھیر لیتا تھا بس پیٹ بھر گیا تو کہتی تھی میرے بیٹے 2 لقمے اور کھا لے، ایک اور لے لے، میرے بچی اور لے لے۔ تو وہ میری ماں جھوٹی تھی، کہتی تھی باندھوں گی، ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن نہ کبھی مارا، نہ کبھی باندھا، نہ کبھی کھانے سے روکا، بلکہ لاڑ لاڑ سے کھلا۔ دوسری ماں بڑی سچی ہے، جب کہتی ہے نا ماروں گی بہت مارتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ دوسری ماں بڑی سچی ہے، کہتی ہے نا ماروں گی تو بہت مارتی ہے، کہتی ہے نا کھانا نہیں دوں گی تو پھر دن بھر بھوکا رہتا ہوں، کھانا نہیں دیتی۔ ابا دونوں ماؤں میں فرق یہی ہے، وہ جھوٹی تھی، یہ سچی ہے، وہ انتقال کر گئی، یہ موجود ہے۔ اس بچے کو کیا پتا کہ وہ جھوٹی نہیں تھی، اس کی ممتا اسے مجبور کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ باندھنے سے پہلے خود بندھ جاتے تھے، اس کے ہاتھ مارنے سے پہلے خود زنجیر پر جاتی تھی۔ تو جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسری ماں نہیں ہو سکتی، جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔
یہ ممتا جدا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا وہیں پر ماں باپ کا بھی تذکرہ کیا۔ بل اللہ خدا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، ماں باپ ہونے میں وحدہ لا شریک ہے۔ تو ماں تھی، تین بچوں کی جان ایک طرف ہے۔ اب ممتا سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ اشارہ، میرا عنوان ماں نہیں ہے، اشارہ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا زنا کر میرے ساتھ ورنہ سن لے سب کو سب ملے گا، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، زنا مت کر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ اس نے کہا یا زنا کر یا چلی جا۔ پلٹی، مختصر یہ، جب پلٹی تو بچوں نے کہا ماں بھوک لگی، اس نے تسلی دی، پھر بچوں کی تڑپ دیکھ نہ سکی، پھر پلٹی، پھر آئی تو کہا خدا کے لیے رحم، بہت دعا دوں گی رحم کر۔ اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا، یا میری خواہش پوری کر، مدد نہیں ہوگی۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ ماں ہے، ممتا کی ماری ہے، یہ جو ہے وہ آخر سمجھوتا کر لے گی اپنی فکر سے، لیکن وہ کیا عورتیں تھیں۔ ممتا اپنی جگہ ہے، لیکن غیرت اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی، حیا اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی۔ جب پھر لوٹی تیسری بار تو بچوں میں سے کسی نے کہا ماں یا تو ہمارا گلا گھونٹ کر مار ڈال یا ہمارے کھانے کا انتظام کر۔ یہ جملے نشتر کی طرح، تیر کی طرح دل پر پڑے، اور پھر اس کے بعد اس نے سوچا چلو زنا کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں، بس یہ سوچ کر چلی اور کمرے میں گئی اس نیت کے ساتھ کہ بچوں کی زندگی تو بچ جائے گی نا۔ کھڑی ہوئی تو کہا خدا کے لیے رحم کر۔ اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا، تو میری خواہش پوری کر دے، ہر خواہش میں تیری پوری کر دوں گا۔ جیسے ہی منہ سے جملہ نکلنے والا تھا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، دل کے اندر کا خوف خدا اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، اور اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے، اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اور پھر کیا ضروری ہے کہ بچوں کو غذا مل جائے گی تو وہ نہیں مریں گے؟ بھوکا ہی مرتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، پیٹ بھر کھانے والا بھی تو مر جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اے نوجوان سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی، لیکن کبھی اپنی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، دامنے غیرت پر کبھی زنا کا دھبا لگنے نہیں دوں گی، اور اب کی بات میں واپس بھی نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر کے پلٹی ہے اور سنت فاطمی گھر جا کر یوں ادا کرتے بیٹو انتظار کرو ابھی کھانا آتا ہے۔ مصلی بچھایا، پیشانی کو سجدے میں رکھا، اللہ تو نے چونچ دیا ہے تو دانا بھی دے گا، میرے کریم میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ جملے مکمل نہ ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، سر اٹھا کر کے دروازہ کھولا، وہ جوان کھڑا تھا، اس کے ساتھ اور بھی اس کے نوکر تھے۔ لڑکی نے گرج کر پوچھا اب کیوں آیا ہے؟ کہا مجھے معاف کر دے، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، زنا نہیں کرتی، برائی نہیں کرتی، مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آج کے بعد میرا دل بدل چکا ہے، اب تو کیا، میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا، میری بہن لے اور یہ تحفہ قبول کر لے، آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا رک جا، پھر سجدہ کیا شکر کا اور دعا کی اللہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر دنیا کی اور جہنم کی دونوں آگ کو حرام کر دے۔ وہ جوان اپنے دوست سے کہتا ہے اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھ پہ اثر نہیں کرے گی۔ عورت اگر سمر جائے اللہ
اللہ سے ڈر کر اپنے دامن کو گناہ سے بچا لے، اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے، جس کے لیے دعا کر دے اس پر دنیا اور آخرت کی جہنم آگ حرام ہو جائے، جہنم اور دنیا کی آگ حرام ہو جائے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم بہت بڑی ذمہ دار ہو، اٹھو، عزم کرو، سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو، ماں عائشہ کی کنیز بنو، کردار ام سلمہ کو زندہ کر دو، کردار زینب کو زندہ کر دو، ام کلثوم کا کردار یاد دلا دو، سکینہ کی یادیں تازہ کر دو، جو تمہیں دیکھے پکار اٹھے۔ جب 14.5 صدیاں بعد کی بیٹیوں کی یہ شان ہے تو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کیا شان ہوگی؟ چھوڑ دو موبائل کو، چھوڑ دو انٹرنیٹ کو، گندی تصویروں کا دیکھنا چھوڑ دو، سنیما میں جانا چھوڑ دو، انٹرنیٹ پر بیٹھنا چھوڑ دو، باریک اور پتلے لباس چھوڑ دو، اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر کہے چل، تم پہلے ہی لوٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں، تہجد گزار بن جاؤ، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، روزانہ تلاوت قرآن مقدس کرو، اور مالدار بننا ہے نا، کوئی بڑی بات نہیں مالدار بننا، روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت عشاء کے بعد شروع کر دو، اور 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو۔ اللہ کی عزت کی قسم، مال چل کر نہ آئے تو پھر دامن پکڑ لینا، یقین تو پیدا کرو۔ جو زبان جھوٹ بولتی ہے اس پہ وظیفے کیا اثر کریں گے؟ جن کے گھروں میں قرآن تاک کی زینت بنا ہوا ہے اس پہ تعویذ کیا اثر کریں گے؟ بدلو، اپنے کردار کو بدلو، سچی توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدلو۔ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع زندگیوں کو بدلنے کا اجتماع ہے، زندگیوں کی تبدیلی کا اجتماع ہے۔ جو کچھ ہوا اس سے توبہ کرو۔ ابھی ہم دعا کریں گے، سچی توبہ آپ بھی کریں گے، ہم بھی۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ صرف آپ گنہگار ہیں، آپ سے بڑے گنہگار مجرم ہم لوگ ہیں۔ ہم بھی توبہ کریں گے، آپ بھی توبہ کریں۔ دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اس دور میں نے گناہ نہیں کیے۔ اپنے آپ کو بے گناہ سمجھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو میری بہنوں، ہم بھی کریں گے، آپ بھی۔ جب ہم جیسے مجرموں کو عزت مل سکتی ہے توبہ کی برکت سے، تو آپ کو کیوں نہیں ملے گی؟ آپ بھی توبہ کرو، بدلو، تبدیلی لاؤ، انقلاب لاؤ۔ پتلے دوپٹوں کو پھاڑ دو، جلا دو پتلے دوپٹوں کو، موٹے دوپٹے پہنو، ان برقعوں کو تاکوں کے اندر پھینک دو جن برقعوں کے اندر نگ اور زینت لگی ہوئی ہے۔ سادے ڈھیلے ڈھالے برقعے سلا لو، ایسے برقعے پہن کے نکلو پہچان نہ سکے کہ کون ہو۔ رنگین برقعے، کلر والے برقعے، ڈیزائن والے برقعے امام غزالی کے فتوے کے مطابق حرام ہے۔ بائیکاٹ کر دو ان برقعوں کا، مت نکلو گھروں سے، مت باتیں کرو مردوں سے، ضرورت پڑے تو سخت لب و لہجے میں ضرورت کے مطابق بات کرو۔ ایسی بن جاؤ کہ دنیا تمہارے پیر کا ناخون نہ دیکھ سکے، اور دنیا پکار اٹھے کہ واقعی اب بھاؤ نگر کی عورتیں، ارد گرد کی عورتیں فاطمۃ الزہرا کی کنیز بن گئی ہے۔ ورنہ سنو، شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد تم بھی کاروں میں بیٹھ کر، بائک پہ بیٹھ کر گھر سے نکلی تو زیادہ دن تک یہ ایام نہ رہیں گے۔ صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں بھیک کا کٹورا آ جائے۔ بس اختتام پر چلا ہوں۔ زلیخا کی بات میں نے کہی تھی، ہمارے ماں باپ قربان زلیخا پر۔ زلیخا نے بہت کچھ کیا جناب یوسف کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن زلیخا پر ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کے بازاروں میں زلیخا بھیک مانگتی تھی۔ وہ پاک دامن تھی، لیکن صرف یوسف کی محبت میں اتنی بدنامیاں لے لی کہ زلیخا بھیک مانگتی تھی مصر کے بازاروں میں۔ بوڑھی ہو گئی تھی، نابینا ہو گئی تھی آنکھوں سے، بھیک مانگتی تھی۔ میری بہنوں، اگر تھوڑا سا ناپسندیدہ عمل بلکہ خطا اجتہادی اگر زلیخا سے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا آ جاتا ہے،
اگر آبروؤں کا سودا ہوگا تو دولت کیسے رہے گی؟ لیکن چونکہ زلیخا پاک دامن تھی، بار بار کہتا ہوں پاک دامن تھی، تو ایک دن یہ ہوا کہ جناب یوسف قحط ہو گیا تھا نا، آپ نے سنا ہوگا قحط سالی، سب کو بلا بلا کر کھلا رہے تھے، تو کسی نے کہا یوسف سب آتے ہیں کھانے، ایک بڑھیا نہیں آتی۔ جب بلانے جاتے ہیں تو کہتے جا تیرے بادشاہ سے کہنا جب تک خود بلانے نہیں آئے گا کھانے نہیں آؤں گی، بھوکی مر جاؤں گی، کھانے نہیں آؤں گی۔ یوسف علیہ السلام کا عین شباب تھا، واپس آئے، کہا کہ وہ مر نہیں سکتی کیونکہ سلطنت میری ہے، حکومت میری ہے۔ تو جب آئے نا تو مصر کے بازار میں زلیخا گردن جھکی تھی، پیٹ کبڑی ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ کل تک جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی، خوبصورت تھی، لیکن ایک دوسرے جوان سے دل لگا لیا تھا، خطۂ اجتہادی کی تھی، آج بوڑھی ہو گئی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، پیٹ جھک چکی تھی، بھیک مانگ رہی تھی۔ یوسف گئے اور بڑھیا سے کہا او بڑی بی تو آتی کیوں نہیں ہے کھانے کا؟ کون ہے تو؟ کہا میں یوسف ہوں، مصر کا بادشاہ ہوں۔ آنکھیں نابینا تھی، رو کر کہتی ہے یوسف تیرے لیے میرا یہ حال ہوا، تو نے پہچانا میں کون ہوں؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا بڑی بھی، تو کون ہے؟ کہا بھول گیا زلیخا کو؟ کہا آپ ہی زلیخا ہیں؟ کہا ہاں، میرا شوہر مر گیا، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پیار آ گیا، جبریل آیا، عرض کیا اے یوسف اللہ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی آنکھ لوٹ آئے۔ دعا کی آنکھ لوٹ گئی، یوسف کو دیکھا، دل ٹھنڈا ہوا، ہائے یوسف میرے سامنے ہے۔ تو جناب یوسف نے کہا میرا اللہ حکم دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں۔ کل تک ناجائز محبت کی تو نے دعوت دی تھی جب تیرا شوہر تھا، تیرے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، اب نکاح میں تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ زلیخا نے کہا یوسف رہنے دو، اب رہنے دو۔ تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ یوسف تو جوان ہے، میں بڑھیا ہوں۔ سجدے، سر کو سجدے میں رکھا یوسف علیہ السلام نے، دعا کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں دعا کی تو اللہ نے بوڑھی زلیخا کو پھر سے شباب عطا کر دیا، اور پھر شادی ہو گئی۔ تو رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی، دن کو بلاتے تو رات کا وعدہ کرتی۔ یوسف نے کہا واہ زلیخا، ایک دن وہ تھا کہ میرے لیے دروازے بند کر کے لبھاتی تھی، آج بلاتا ہوں تو آتی نہیں ہے۔ بس توجہ سے اس جملے کو سن لے زلیخا کا۔ کہا کہ اس وقت تو زنا کے لیے، توجہ، اس وقت تو زنا کے لیے 7 کمروں میں تالے لگا کے بلاتی تھی، لبھاتی تھی، عورتوں کی انگلیاں کٹواتی تھی، مجھے جیل تک بھجوا دیا۔ اب نکاح ہو گیا، جائز طور پہ بلاتا ہوں، دن کو بلاتا ہوں تو رات کا وعدہ، رات کو بلاتا ہوں تو دن کا وعدہ، کیوں نہیں آتی؟ جواب دیا زلیخا نے جب تک دل میں یار نہ بسا تھا تو تیری محبت میں گرفتار تھی، اب جو یار کے جلوے بس گئے تو اب کوئی چاہیے ہی نہیں۔ یہ مقام پر پہنچتا ہے بندہ جب خدا کا جلوہ، اس کے محبوب کی محبت دل میں بستی ہے۔ لیکن چونکہ ابھی تک زلیخا نے توحید کا مزہ نہ چکھا تھا تو یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی تھی۔ تو اس لیے اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرو، خدا کا خوف، اس کے محبوب کی محبت، سچی توبہ کرو، دل خودی گناہوں سے اچاٹ ہو جائے گا، گناہ کی محبت دلوں سے نکل جائے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ کوئی بہن اٹھ کر کے نہیں جائے گی، اب اصل وقت آتا ہے مانگنے کا، اب اصل وقت آتا ہے توبہ کا۔ اے آنسو بہانے والی میری بہنوں، سب کے لیے آنسو بہائی ہو، اب اپنے گناہ پر بھی آنسو بہا لو، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت خاموشی سے آپ نے فقیر کے بیان کو سماعت کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔